السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمد عمران مینگل۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جرنلسٹ ایم عمران مینگل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی معزز اور اہم شخصیت موجود ہے جو کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، مفتی محمد داؤد آزاد صاحب، جو کہ شعبہ تفسیر کے نگران ہے اور شعبہ تعلیف میں اپنے خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے ایک دورہ محاضرات کے اوپر کرایا، جس کو دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی اور مسرت ہوئی۔ جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے بہت ہی عمدہ ان کا جو محاضرہ تھا وہ رہا، تو اس حوالے سے بہت ہی خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ علماء کرام ہمارے مدارس والے اس سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں۔ سب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا۔ اس کے بعد ہم پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کیا اور آپ کا سن فراغت اور آپ نے کس جامعہ سے فراغت حاصل کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ہمارے محاضرات تفسیر و علوم القرآن کے حوالے سے گفتگو فرمانے کے لیے آپ نے وقت لیا۔ میری فراغت کے حوالے سے جو بات ہے، جو آپ کا پہلا سوال تھا، وہ یہ ہے کہ 2015 کے آخر میں، جو 2015 عیسوی کا سال ہے، آخر میں میری فراغت جامعہ بنوریہ عالمیہ سے ہے، اور میری بنیادی تعلیم یعنی ابتدائی درجات جتنے بھی ہیں یہ میں نے مدرسہ عربیہ رائمنڈ سے پڑھے ہیں۔ آخری 2 درجات میرے جامعہ بنوریہ عالمیہ سے ہیں، اور تخصص فی التفسیر بھی میرا جامعہ بنوریہ سے ہے۔ شعبہ تصنیف و تحقیق اور تخصص فی التفسیر و علومی سے میرا رابطہ کچھ یوں ہوا کہ فراغت کے بعد مادر علمی آنا بھی تھا، اساتذہ سے ملنا بھی تھا، اور 1 سالہ تخصص کا میرا ارادہ تھا۔ یہاں آیا تو پتہ چلا کہ تخصص فی التفسیر و علومی کا اجرا ہو رہا ہے، اور ذاتی طور پر زمانۂ طالب علمی میں ہی تفسیر کے ساتھ ایک لگاؤ تھا، اور میں آپ سے عرض کروں کہ شاید یہ دلچسپ بات ہو، اور ہمارے طلبہ کرام اگر یہ ویڈیو ہماری سنیں تو اللہ کرے ان کو بھی یہ ذوق پیدا ہو۔ میں درجہ ثانیہ سے میں خلاصۃ التفسیر وغیرہ رمضان المبارک میں اس کا اہتمام کرتا تھا، تو تفسیر کے ساتھ لگاؤ تھا۔ جب پتہ چلا کہ جامعہ بنوریہ نے اس قسم کے شعبے کا اجرا کیا ہے تو سب سے پہلے میں نے داخلہ لیا، اور غالباً پہلا فارم تھا جو فل ہوا میرا تھا۔ اس وقت اس کے نگران اعلیٰ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر جہان یعقوب صاحب تھے، جو اس وقت شعبہ تصنیف و تحقیق کے انچارج ہیں۔ تو وہ سال کی تکمیل ہوئی، اگلے سال مجھے ساتھ ہی تخصص فی التفسیر و علومی کا نائب نگران بنا دیا گیا، اور یوں 2017 سے یہ خدمات جاری ہوئی۔ پھر استاد محترم کی مصروفیات بھی زیادہ تھی، 1 سال استاد محترم کے ساتھ کام کیا، اگلے سال سے مستقل یہ شعبہ میرے حوالے ہوا۔ تو مجھے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہتی تھی اور دل میں کڑتا تھا، اور یہ بات بھی میں آپ کے ذہن میں ڈالوں کہ مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ کا ایک ذوق تھا اور چاہت تھی کہ ہمارے علماء کرام قرآن کریم کی طرف آئیں، اور وہ اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امت کا آخری درجہ اور بعد آنے والے لوگ خلف کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرز پر، اسی نہج پر ہدایت دیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے سلف والوں کو بھی ہدایت دی ہے، اور وہ ہے کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ تو اس وقت ہمارے افراد جو ہیں وہ کتاب اللہ سے دور ہیں، ان کو کس طرح قریب کیا جائے؟ تو اس کی ایک کڑی تفسیر روح القرآن بھی ہے، جو مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ نے تفسیر پہ کام شروع کروایا اپنی نگرانی، اور اگرچہ ان کی حیات طیبہ میں مکمل نہ ہو سکا اور اب بھی چل رہا ہے، تو اسی کی دوسری کڑی تخصص فی التفسیر و علومی ہی تھی۔ تو استاد محترم کا جذبہ تھا، استاد کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے جذبہ ہمارا بھی پیدا ہوا۔ تو گزشتہ 7-8 برس سے یہ شعبہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ دن بدن اس میں ترقی بھی آ رہی ہے، اور ہمارے فضلاء کی ماشاءاللہ ہمارے مدارس عربی میں بڑی ڈیمانڈ ہے۔ ہمارے طلبہ فاضل نہیں ہوتے کہ مدارس سے یہ آتا ہے پروپوزل کہ بھئی اپنے تخصص فی التفسیر کے فضلاء کو ہمارے پاس بھیجیں، لیکن ایک مخصوص کیٹیگری تھی یا مخصوص حلقہ احباب تھے جن تک یہ آواز تھی۔ میرے ذہن میں یہ فکر تھی، داعیہ تھا کہ تفسیر کے حوالے سے تو لوگوں کا کچھ نہ کچھ رجحان پھر بھی ہے، لیکن علوم القرآن کے حوالے سے یا قرآنی علوم کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اس پر یہ ذہن میں بات تھی، اور پھر کچھ سال پہلے تک دیکھیں تو ہمارے مدارس میں دورہ تفسیر وغیرہ کے رجحانات بہت زیادہ تھے،
اور تخصص فی تفسیر و علومی نے شروع میں یہ بھی کیا، دورہ تفسیر و علوم القرآن بھی رکھے، لیکن اس میں دورہ تفسیر ہی تھی اور اس کے لیے بڑے جید مفسر کو ہم بلایا کرتے تھے، اور 2 سال وہ سلسلہ بھی ہم نے چلایا، لیکن 40 روزہ پھر رمضان کا بیچ میں آ جانا اور ان سارے معاملات کو دیکھنا اور طلباء کے رجحانات کو دیکھنا، تو یہ چیز بہت کم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈالی کہ ہم قرآنی علوم کو عام کریں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز تفسیر کا رجحان بھی بڑھے گا۔ تو اس طرح ہم نے محاضرات تفسیر و علوم القرآن کی طرف آئے، اور پھر کم وقت میں یہ کوشش کی کہ ہم ملک پاکستان بیرون ملک سے بھی ایسے افراد کو لیں جو تفسیر اور علوم القرآن میں سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم کافی حد تک اس معاملے میں کامیاب ہوئے کہ ملک پاکستان کی جتنی بھی معروف شخصیات ہیں جو تفسیر کے معاملے میں سند کی حیثیت رکھتے ہیں، یا انہوں نے تفسیر کے اوپر ایک اپنی زندگی کا ایک اکثر حصہ صرف کیا ہے، تو حضرات کو ہم نے بلایا اور محاضرات تفسیر و علوم القرآن کے اس دورے کو رکھا، جو کہ گزشتہ جمعرات کو تکمیل۔ اسی طرح آپ نے جو محاضرہ رکھا تفسیر کا، ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ سیشن تھا، میں بذات خود بھی شرکت کی تو انتہائی دلکش تھا، دل کر رہا تھا کہ مسلسل ان علماء کرام کو سنے جن کو آپ حضرات نے آن لائن، بلکہ کوئی لاہور میں بیٹھا ہوا تھا لیکچر دے رہا تھا، اسلام آباد میں بیٹھا ہوا لیکچر دے رہا تھا، مختلف بڑے بڑے علماء کرام پائے کے علماء تھے، ان کو بلایا آپ نے، ان سے سیشن کروایا، ان کے بیانات رکھوائے اور ان کے محاضرات رکھوائے آپ نے۔ تو یہ تفسیر کا جو محاضرات کا یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ آن لائن کریں، اور آن لائن آپ نے کیا، اس سے فائدہ کیا ہوا، آپ کا کیا مشن تھا کہ آپ کس نہج پر یہ تفسیر رکھنا چاہتے ہیں، اور کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا؟ کیا اس سے صرف ہمارے مدرسے میں موجود انہی طلباء کو فائدہ ہوا، یا دیگر ممالک سے یا مدرسے سے باہر رہ کر بھی بہت ساروں نے فائدہ حاصل کیا؟ اس حوالے سے آپ ہی بہتر جانتے ہوں گے، آپ ہی کے شاگرد سب، آپ ہی نے سند جاری کر دیا تو۔ بڑا دلچسپ سوال کیا آپ نے۔ تو محاضرات تفسیر و علوم القرآن میں ایک آپ کے سوال میں تھوڑی سی تصحیح کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ چوٹی کے علماء کرام کو بلایا گیا، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نے محاضرات تفسیر و علوم القرآن میں صرف مدارس کے اکابرین کو نہیں بلایا تھا، ہم نے ان حضرات سے بھی استفادہ کیا جو حضرات عصری یونیورسٹیوں کے بنیادی لوگ ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے عصری اداروں میں تفسیر کے حوالے سے یا تفسیر کے میدان میں ایک کامیاب اور نمایاں کردار ادا کیا، وہ حضرات بھی ہمارے محاضرات میں شامل تھے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے محاضرات سے صرف جامعہ بنوریہ عالمیہ کے طلباء کو فائدہ ہوا یا باہر کے طلباء کو بھی فائدہ ہوا، تو ہم مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، تو مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ نے کبھی صرف مدرسے کی سوچ رکھی نہیں ہے، تو یہ تو کبھی ہمارے ذہن میں آیا ہی نہیں ہے کہ ہم صرف وہ بات کریں جو بنوریہ کے طلباء کے لیے ہوں، اور یہ بھی مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ کی سوچ کبھی نہیں ہوئی کہ صرف ہم کراچی کو سوچیں۔ مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ جب بھی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے پورے عالم میں یہ کیسے ہوگا، پوری دنیا میں یہ کیسے ہوگا، تو ان کا یہ ذہن ہمیشہ مشن رہا تھا کہ وہ جب بھی کوئی بات کرتے وہ کہتے دنیا میں یہ کیسے ہوگا، اور وہ پوری دنیا کو اپنا میدان سمجھتے تھے اور پوری دنیا میں وہ کام کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے پچھلے دنوں میں شیخ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الاسلام اور شیخ الحدیث دارالعلوم کراچی، انہوں نے ہمارے محتمم صاحب حضرت مولانا نعمان نعیم صاحب حفظہ اللہ سے بات چیت کی، تو بتلایا فرمایا، اور یہ آن دا ریکارڈ بات ہے کہ میں جس بھی ملک گیا ہوں، میں دنیا کے جس کونے پر بھی گیا ہوں، مجھے جامعہ بنوریہ عالمیہ کے طلباء خادم کے طور پر ملے اور انہوں نے یہ تعارف کروایا کہ ہم ملک پاکستان میں جامعہ بنوریہ سے پڑھ کر آئے ہیں۔ اور اصل اس کے پیچھے جو چیز تھی، جو فکر تھی، وہ مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ کی عالمی سوچ تھی۔ تو یہ چھوٹی سی سوچ ہم نے ان سے لی تھی کہ ہم محاضرات تفسیر و علوم القرآن کو پورے عالم میں کیسے عام کریں، ہم لوگوں کو قرآن کے ساتھ کیسے جوڑیں اور قرآن علوم سے لوگوں کو کیسے واقف کروائیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ آن لائن سیشن رکھا، تو الحمدللہ اس سے ہمیں پہلی مرتبہ ہمارا یہ دورہ تھا اور پہلی دفعہ یہ نظم رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اس کی اچیومنٹ جو رہی، وہ آپ یہ دیکھیے کہ جاپان کے افراد ہمارے ساتھ شریک تھے اس دورے میں، آسٹریلیا سے افراد ہمارے پاس شریک تھے، انگلینڈ سے ہمارے پاس افراد شریک تھے، امریکہ سے افراد شریک تھے، لیکن وہ ہمارے دورے کے وقت میں نہیں ہوتے تھے، ان کی ریاست میں شاید یہ وقت بالکل آدھی رات کا تھا، تو وہ بعد میں ریکارڈنگ سنتے تھے۔ تو امریکہ کے افراد بھی ہمارے ساتھ شریک تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ برما، ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان کے قریب 4 مدارس،
یہ ان ممالک میں ایسے مدارس تھے جنہوں نے اپنے طلبہ کرام کو جمع کر کے یہ محاضرات سنائے. تو یعنی یہ جو اچیومنٹ ہمیں حاصل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایک تو ہم نے دنیا میں پوری دنیا میں اٹلی کے بھی افراد شامل تھے، اٹلی بھول گیا، تو ان ممالک کے افراد ہمارے پاس شامل تھے، اور خصوصاً برما، بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان کے اداروں نے جو دیکھا کہ بھئی یہ ایک دورہ مفید دورہ ہے، اپنے طلبہ کو جمع کیا اور اجتماعی طور پر ان کے لیے جو بھی انہوں نے انتظام کیا اور ان کے دورہ سنوایا، تو یہ ہماری الحمدللہ ایک اچیومنٹ رہی. اور مستقبل میں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اور بھی کام کریں گے تاکہ ہم پوری دنیا تک صحیح طریقے سے آواز سنائیں، اور ہمارا یہ محاضرہ ایسا ہو کہ ہر ملک میں ہر مدرسے میں طلبہ کرام باقاعدہ جمع ہو کر ہمارے اس محاضرے کو سنیں. اور ایک جب میں نے اس آن لائن کی طرف جا رہا تھا تو آن لائن میں کرونا کے زمانے میں ایک ہندوستان میں ایک ادارے نے اسی طرح کچھ تفسیر کے اوپر کوئی لیکچر رکھوانا تھا، تو وہ استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر جہان یعقوب صاحب کے حوالے سے طے تھا. حضرت استاد جی اس وقت کسی مصروفیت میں تھے، میں بھی یہاں نہیں تھا، گھر میں تھا، کرونا کے دن تھے. تو استاد محترم نے مجھے فون کر کے بتایا کہ یہ فلاں سیشن ہے، اس سیشن کو آپ نے اٹینڈ کرنا ہے، لینا ہے. تو میری زندگی کی پہلی کلاس تھی جو میں نے تفسیر کے حوالے سے آن لائن لی، اور پاکستان میں میری لی اور باہر لی، اور ہم ہندوستان کو علمی اعتبار سے اپنا یعنی روحانی ماوا و ملجا سمجھتے ہیں، اور ایسے ملک میں میرے لیے اور بڑے ادارے میں یہ کورس تھا تو میں نے کیا تھا. تو یہ جو میرے پیچھے کا ایک چھوٹا سا تجربہ تھا یہ بھی اس پہ کار فرما تھا. ماشاءاللہ بہت ہی خوشی ہوئی، بہت ہی عمدہ سوچ اور عزم ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کی اس آواز کو دنیا کے کونے کونے چپے چپے تک آپ کے ذریعے پہنچائے، اور آپ کے شاگردوں کے ذریعے سے آپ کی آواز ہے، آپ کا جو درد دل ہے بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اس میں کامیابی اور کامرانیوں سے نوازے. تو آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے آڈینس کو، علماء کرام کو، طلباء کرام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ تفسیر کے حوالے سے، یا اور کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی بڑا بہترین سوال آپ نے کیا ہے، یہ تو واقعی ہمارا درد دل ہے. میں اپنے سننے والوں سے یہ عرض کروں گا کہ جو مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل فرماتے تھے کہ خلف کی اصلاح بھی کتاب اللہ اور رجال اللہ سے ہوگی. تو اس قول اور ملفوظ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے بر صغیر پاک و ہند کے علماء کرام کو اگر دیکھیں تو شیخ الہند رحمہ اللہ نے بھی جب تحریک کو ارتقاء بخشنی تھی تو اس وقت طلبہ کو لگایا کہ قرآن حلقات کو عام کریں، قرآنی دروس کو عام کریں. اور ہمارے استاد محترم مسلم اول جن سے ہم نے پڑھی حضرت مولانا حسین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نیوٹون میں پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ بنوری رحمہ اللہ نے تمام طلبہ کرام کو جمع کیا اور فرمانے لگے کہ ایک ایک گھر جاؤ، دستک دو، اور انہیں کہو کہ ہم اللہ کے لیے فی سبیل اللہ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں. تو ہمارے اکابرین نے ہر دور میں یہ کوشش کی ہے کہ قرآن اور علوم قرآنی عام ہو جائے. تو میں اپنے اکابرین کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بھی اس کوشش کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے اندر تفسیر اور علوم تفسیری عام ہو جائیں، اور ہم قرآن کریم سے لو لگانے والے بن جائیں، اور قرآن کریم سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے. اور قرآن کریم سے ہمارا تعلق قائم ہی تب ہوگا جب ہم قرآنی علوم، قرآنی اسرار، قرآنی رموز، قرآنی اشارات کو سمجھیں گے، قرآن کریم کے لطائف کو سمجھیں گے، قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے پیچھے جو روح پڑی ہوئی ہے ہم اس کو سمجھیں گے. ویسے ہی تو نہیں صحابہ کرام فرماتے تھے کہ اگر ہم ایک ایک آیت کی تفسیر لکھنا شروع کر دیں تو وہ اونٹ کے بار بن جائیں گے، بوجھ بن جائیں گے. اور ہمارے اکابرین خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 12 سال لگا کر ایک ایک سورت سیکھی. تو وہ کیا سیکھ رہے تھے؟ حالانکہ وہ خود عرب تھے، ان کی زبان عربی تھی، اور لغت قریش پر قرآن کریم کا نزول ہوا. اور لغت قریش کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عنایت فرمایا کہ وہ قیامت تک لغت قریش پر آج ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں. وہ لوگ اگر ایک سورت پہ 10 سال لگا رہے ہیں تو وہ کیا سیکھ رہے تھے؟ وہ قرآن کریم کے وہ اسرار اور وہ رموز سیکھ رہے تھے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اصلاح، امت کی اصلاح اگر وہ ہوگی تو وہ قرآن اور علوم قرآنی سے ہوگی. تو ہمیں اگر امت کی اصلاح چاہیے، اپنی اصلاح چاہیے، اور ہم اللہ سے، اللہ کے حبیب سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کے قریب آنا ہوگا، ہم علوم قرآن کے قریب آنا ہوگا. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہدایت کی فضا عام فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ
قرآن کریم کی برکت سے ہماری نجات بھی فرمائیں گے اور امت مسلمہ کی نجات بھی فرمائیں گے اور امت مسلمہ کو دنیا میں عروج بھی عنایت فرمائیں گے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی وقت عنایت فرمایا اور ہمارے آڈینس کو بہت ہی عمدہ پیغام دیا۔ تو اس حوالے سے رمضان المبارک بھی آنے والا ہے، تو تمام احباب قرآن کریم کی تلاوت کا اور قرآن کریم کی تفسیر ترجمہ سیکھنے کی بھرپور کوشش کریں، اور اسی پر اجازت دیجیے اپنے بھائی محمد عمران مینگل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔